مشرق مغرب میں ایسے شہر جو پوری دنیا سے بڑے ہیں۔ یاجوج و ماجوج کیسے نظر آتے ہیں؟ علماء کرام نے حدیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک طویل حدیث پاک نقل کی ہے۔ اس کو میں مختصر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یہ حدیث پاک تاریخ طبری، اخبار الزما المسعودی، تاریخ الرسل المملوک اور کتاب العظمہ اور تاریخ ابن عساکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 شہر بنائے، ایک مشرق میں جس کے لوگ قومیات کے بچے ہوئے مومن ہیں، دوسرا شہر مغرب میں جس کے رہائشی قوم سمود کے بچے ہوئے لوگ ہیں۔ مشرق میں رہنے والوں کے شہر کا نام عربی میں جبالک اور سریانی میں مرکیسیہ ہے، اور مغرب میں موجود شہر کا نام عربی میں جابروس اور سریانی میں برجیسیہ ہے۔ ہر شہر کے 10,000 دروازے ہیں اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے بیچ ایک فرسخ تقریباً 4.5 کلو کا فاصلہ ہے۔ 10,000 کو 4.5 کلومیٹر سے ضرب دیں تو یہ ہماری اس نظر آنے والی زمین سے کئی گنا زیادہ ایک شہر کا رقبہ بنتا ہے۔ یعنی ایک شہر اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہر دن ان دروازوں پر 10,000 لوگ پہرا دینے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ چکا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر اس قوم کی کثرت اور ان کی آوازیں نہ ہوتی تو ضرور سورج کی اترنے کی آواز سن لیا کرتے، اور ان کے پیچھے 3 قومیں اور آباد ہیں، منسک، تاریس اور تفیل، اور ان کے پیچھے یاجوج و ماجوج ہیں۔ جبرائیل امین شب معراج مجھے یاجوج و ماجوج کے پاس لے گئے، میں نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور انہوں نے قبول نہیں کی، وہ مجھ پر ایمان نہ لائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ان 2 عظیم شہروں کی طرف لے گئے تو دونوں شہر مجھ پر ایمان لے آئے، تو وہ اب ہمارے بھائی ہیں۔ جو اچھے کام کرے گا وہ تمہارے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو برے کام کرے گا وہ تمہارے گنہگار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ان 3 قوموں تاریس، تفیل، اکر، مسلک کے پاس لے گئے تو انہوں نے بھی انکار کیا اور مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ اور یاجوج و ماجوج جہنم میں ہوں گے۔ یاد رہے یاجوج و ماجوج عام انسان سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہو تو ان کے ہاں 10 پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اے اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو۔ وہ عرض کریں گے یا رب کتنا؟ رب العزت فرمائے گا 10 میں سے 9 جہنم کے لیے لگ کر دو۔ جب لوگ یہ سنیں گے تو ان کا بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حاملہ کا حمل گرا دے گی وہ اپنا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان یہ سن کر گھبرا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 9 یاجوج ماجوج میں سے جہنم میں جائیں گے اور ایک مسلمان سے جنت میں جائے گا، یہ مطلب ہوگا 10 میں سے 9۔ اس سے معلوم ہوا کہ یاجوج و ماجوج اور ان 2 عظیم شہروں کے لوگ اور بقیہ 3 قومیں یہ سب انسان ہیں، یعنی ہماری معلومات میں جو موجودہ انسانوں کی گنتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انسان ایسے بھی ہیں جو نہ ہمارے علم میں ہیں نہ جدید سائنس کے دائرے میں آتے ہیں۔ اگر آپ جنگ دوم کی تاریخ باریک بینی سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انٹارکٹیکا کے پیچھے ایک دنیا آباد ہے اور وہاں جانے پر پابندی کیوں ہے؟ بعض ذرائع کے مطابق ہٹلر نے زمین کے اندر جانے کی اور وہاں آباد قوموں کو سراغ لگانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ زیر زمین قومیں آباد ہیں اور اس بارے میں حدیث بھی بتاتی ہے کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جنہوں نے نہ آسمان دیکھا نہ چاند سورج دیکھے ہیں، اور یاجوج ماجوج کی تعداد کا علم تو اللہ جانتا ہے، اور وہ ہیں کیسے۔ یاجوج ماجوج الگ قوم ہے اور ماجوج الگ قوم،
اور یجوج کے مزید 4 لاکھ قبیلے اور ماجوج کے بھی 4 لاکھ قبیلے ہیں۔ کچھ درختوں کی طرح لمبے، کچھ جتنے لمبے اتنے ہی چوڑے ہیں، اور کچھ ایسے کہ ایک کان نیچے بچھا کر دوسرا اوپر اوڑھ کر سوتے ہیں۔ کچھ ایسے بالشت کے برابر ہیں اور کچھ کے قد بادلوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی زمین اتنی بڑی ہے کہ جدید سائنس بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہی حقیقت ہے اور ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جو حدیث پاک میں آ گیا وہی حق ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اعتراض کرنے والے سفہاء و جہلہ میں سے مزے مزے سے ہالی ووڈ کی فلمیں تو دیکھ لیتے ہیں جن میں کچھ لوگ زمین کے نیچے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کی تعداد انتہائی طویل ہے اور کچھ بونے ہیں، کچھ عجیب و غریب شکلوں والے ہیں۔ یجوج و ماجوج کی جنگیں بھی دکھائی جاتی ہیں، لیکن جب بات اسلامی تاریخ کی آتی ہے تو ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اعتراض جڑ دیتے ہیں۔ آپ ان دو عظیم شہروں کے بارے میں سوچیں کہ ایک شہر بھی پوری دنیا کی آبادی سے بڑا ہے، دونوں مل کر کیسے ہوں گے؟ اور پھر یجوج ماجوج اور تفیل اور تیس منسک کی زمینیں کتنی بڑی اور تعداد کتنی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی کائنات بہت بڑی ہے، اور اگر کسی نے رب العزت کی عظمت کو کچھ سمجھنا ہے تو کتاب العظمہ پڑھیں، انشاءاللہ ایمان پختہ ہوگا۔